وہ کہنے لگی ہائے میری کم بختی، میرے ہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ میں خود بڑھیا اور یہ میرے خاوند بھی بہت بڑی عمر کے ہیں، یہ تو یقیناً بڑی عجیب بات ہے۔ قالت یا ویلتا، پہلے تو وہ ہنسی تھیں، اس کے بعد کہنے لگیں کہ جب دوبارہ خوشخبری کو ریپیٹ کیا جو پہلے قول کے مطابق دوبارہ خوشخبری ریپیٹ کی ہے، قالت یا ویلتا، ہائے بدبختی، اَأَلِدُ، کیا بچہ میں جنوں گی، وَأَنَا عَجُوزٌ، جبکہ میں تو بڈھی ہوں، وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، اور یہ میرا شوہر بھی بوڑھا ہو چکا ہے، بڑھاپے میں کہاں کسی کی اولاد ہوتی ہے۔ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ، بے شک یہ تو بڑی ہی عجیب بات ہے۔ قالوا، تو فرشتے کہنے لگے، اتعجبین من امر اللہ، کہ اے بوڑھی عورت، تو اللہ کے حکم سے تعجب کر رہی ہے۔ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے اہل بیت، تم پر تو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں بہت ہیں۔ یعنی کسی عام آدمی کے ساتھ ایسا ہوتا تو وہ تو تعجب کرتا، تم تو پیغمبروں کے خاندان سے ہو، پوری قوم کو تم نے توحید کی خاطر چھوڑ دیا، ہجرت کی، تو یہ ساری جو آپ کی قربانیاں ہیں، تو ان قربانیوں کے بدلے میں اللہ کے ایسے انعامات ہونا آپ پر یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ اللہ کی تو عادت ہے، جو قربانیاں دیتا ہے اس کے ساتھ پھر معاملات بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، تو کوئی اور یہ بات کرتا تو ٹھیک تھی، لیکن آپ کے خاندان کے لیے یہ بات کرنا ٹھیک نہیں ہے، یہ نارمل ہے، آپ لوگوں کے ساتھ اللہ کے ایسے انعامات ہوں گے۔ انہ حمید مجید، اور ایسے انعامات آپ لوگوں کے ساتھ ہونا نارمل کیوں ہے، یہ عجیب بات کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ قابل تعریف ہے، بزرگی والا ہے۔ جو قابل تعریف ہوتا ہے وہ تو احسان کا بدلہ چکاتا ہے، وہ قربانیوں کا بدلہ دنیا میں بھی دیتا ہے، تو آپ لوگوں نے قربانیاں دی ہیں تو اس کے بدلے دنیا میں بھی ملیں گے۔ تو یہاں ایک علمی نقطے کی بڑی زبردست بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی دی، ان کی زوجہ نے جو قربانی دی، تو اس کے بدلے میں اولاد کیوں مل رہی ہے؟ دیکھیں، جس نوعیت کی قربانی دی جاتی ہے نا، بدلہ بھی اسی نوعیت کا ملتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی زوجہ نے قربانی کیا دی تھی، پوری خاندان کو، پوری قوم کو اللہ کی خاطر چھوڑ دیا، تو ظاہر ہے قوم اور خاندان ختم ہو گیا نا، اب بوڑھے ہیں، اولاد بھی نہیں ہے، تو آپ کے تو دنیا سے جانے کے بعد آپ کا خاندان ہی ختم، تو اللہ نے نعمت بدل کے طور پہ خاندان دے دیا اور بتا دیا کہ آپ کو نیا خاندان ملے گا۔ اور قرآن میں دوسری جگہ پر آتا ہے کہ دونوں کے بارے میں ہم نے خوشخبری دی کہ اسحاق بھی نبی ہوں گے اور ان کے بیٹے یعقوب بھی نبی ہوں گے، یعنی خاندان بھی ملے گا آپ کو۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف بیٹا پیدا ہوگا اور وہ بیٹا نکاح سے پہلے دنیا سے چلا جائے گا یا اس کو اولاد ہی نہیں ملے گی، اس کو بھی اولاد ملے گی اور اس کی اولاد بھی پیغمبر ہوگی، تو اور پھر کیا مطلب، ان میں برکت اللہ تعالیٰ دے گا۔ وبارکنا علیہ وعلی اسحاق، قرآن میں دوسرے مقام پر آتا ہے، ہم نے اسحاق کو بھی برکت دی اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی برکت دی، اسماعیل علیہ السلام کو بھی برکت دی، تو کیا مطلب ان کا خاندان اب بہت بڑھے گا۔ تو آپ نے اللہ کی خاطر خاندان چھوڑا، اللہ آپ کو ان سے کروڑہ گنا بہتر ایک نیا خاندان دے گا اور ہوگا بھی بہت بڑا۔ یہی وجہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے جب اولاد ہوئی ہے تو اتنی برکت ہوئی ہے، اسحاق علیہ السلام کو اللہ نے اولادیں دی، یعقوب علیہ السلام کو اولادیں دی۔ قرآن میں ہے نا، سورہ یوسف میں یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹوں کا تذکرہ ہے، تو 11 بیٹے پھر ان کی اولادیں، تو کہتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام جب مصر کی طرف ہجرت کر کے گئے ہیں تو 90 افراد تھے آپ کے خاندان کے، یعنی جو آپ کے بیٹے، بیٹیوں اور بہوؤں اور دامادوں پر مشتمل تھے، تو یہ 90 افراد کا خاندان تھوڑے سے عرصے میں اللہ نے آپ کا تیار کر دیا، اور آگے نسل پھر ابراہیم علیہ السلام کی پوری دنیا میں پھیلی ہے۔ تو خاندان کو چھوڑا، خاندان اللہ کے لیے، تو اللہ نے خاندان ہی میں بہت زیادہ برکت دے دی۔